کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی، یہ نفلی نماز ہے، پڑھ لیں تو ثواب۔ بلکہ یار وہ الموطا امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی ہے جی، لے کے آئے، یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگا ہوں الموطا امام مالک جی شبیر بدرس کا۔ اس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے، ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے، دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی، دو جھوٹ پار ہو جان گے جی۔ اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک انہوں نے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی، میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11۔ آ گیا رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اس میں یہ کہ جو حضرات ہیں حنفی، اس کو میں تھوڑا سوال ذرا اپنے سوال میں بنا رہا ہوں۔ ایک پیچھے جو ایک علامہ صاحب تھے، انہوں نے بھی بلکہ کہا جی کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان کو یہ پکی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ جناب تراویح ہم پڑھتے ہیں تو ان سے کہیں جی کیوں پڑھتے ہو تراویح؟ قرآن میں تو تراویح کا ذکر نہیں، تو یہ کہیں گے جی ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں، آپ نے تو خالی 3 دن پڑھی ہے، تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ کرام پر چلتے ہیں، تو کہتے ہیں جی صحابہ کرام تو ثابت ہے کہ 20 ہی پڑھتے تھے، اور جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ پاک سے تو لوگوں کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا تھا تو آپ پڑھتے کیوں؟ تو دونوں ایکسٹریم ہیں، اس میں اپنا موقف دیا۔ یہ پوچھا آپ، پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام 20 پڑھتے تھے، تو اس میں بخاری مسلم کی 20 تو نہیں 2 حدیثیں بتا دیں، صرف ان کے کہنے سے ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس ایک اجماع چلا رہا ہے، اجماع چلا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہماری دلیل ہی جی جی ہم یا تراویح نہ پڑھو یا 20 پڑھو، اور شیعہ کہتے ہیں نہ پڑھو۔ جی جی پہلے تو سنیے سے لڑ لیں پھر شیعوں سے بھی لڑ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس ورڈز پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک، امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں، دادا نہیں پر دادا استاد، کیونکہ امام بخاری شریف میں احمد بن حنبل کے، احمد بن حنبل امام شافعی کی شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کی شاگرد۔ امام مالک نے جو قیام رمضان میں باب بند ہے، بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں۔ بلکہ یار وہ الموطا امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی ہے جی، لے کے آئے طاہر بھائی، وہ ریڈ کلر میں اتنی موٹی کتاب ریڈ کلر میں پڑی ہوئی ہو الموطا امام مالک، ایک ہی جلد کے اندر ہے، یہ بخاری کے ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے۔ ہاں جی یہ اوپر ہی یہ نکال کے لیں، یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگا ہوں الموطا امام مالک جی شبیر بدرس کا، روئرز پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے، ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے، دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی، دو جھوٹ پار ہو جان گے جی۔ دکھاؤ جی الموطا امام مالک ہے۔ ویسے میں نے مسئلہ نمبر 20 دنیا میں تراویح کے اوپر سب سے زیادہ میرے لیکچر دیکھا گیا، اس لیے اب جب تراویح کے لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو ساتھ لگاتے ہیں۔ آپ لکھیں یوٹیوب پہ تراویح 8 یا 20، لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، مور دین 4 لاکھ، اور واٹس ایپ کے ذریعے تو شاید ملینز تک پہنچ چکی ہوں۔ اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدرس کا یہ آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں الموطا امام مالک کا، حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی ہیں۔ صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی بن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں لوگوں کو تراویح پڑھائیں، اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہے۔ امام مالک ایک حدیث اور لے کے آیا ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں سائب ابن یزید صحابی، سند بڑی سیدھی سی ہے۔ امام مالک سکہ اور صدوق، امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول سائب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے، اور محمد بن یوسف کی سائب بن یزید سے حدیث بخاری میں موجود ہے، لہذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے۔ اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی۔ آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں، اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان، نماز تراویح کا بیان، اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے، میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے، یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں، میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے۔ یہ والا صفحہ نیچے والا یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا، یہ 253 نمبر وائد جس کو میں نے سرکل کیا ہے، اس کو آپ تسلی سے کور کریں گے، پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں۔ 253 نمبر ہے بریلویوں والے الموطا امام مالک شبیر بدرس، ٹھیک ہوگا جی؟ سنیں، سائب بن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. قیام اللیل کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا، اصل لفظ ہے قیام اللیل، اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان. یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے. اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین اسٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں، لے کے ہیں وہ روایت، یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے. پہلے تو یہ ماننا ہے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں، ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہے. عائشہ کی بھی میں نے اس لیے کہا، میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، تراویح 20 یا 8 میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے. فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا، ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں. الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا ہے نا، بند کمرے میں بیٹھ کے کوشش پا کے انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، نفلی نماز ہے. آپ نے 20 فکس کیے، غلط ہے. نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتیں ہوتی تھی. تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، 41 بھی ثابت ہے، زیادہ بھی ثابت ہے، پڑھے. ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں دے رہے. ہم یہ کہتے ہیں، اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں اربعین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں. اربعین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں. اربعین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے، آپ بھی کریں. اربعین میں تو اقامت بھی گھیری ہوتی ہے، آپ بھی شروع کریں. نال ٹھوس ہو جائے، سا ہی نہیں نکلے گا. انہوں نے دلائل دیکھ رہے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا. اربعین بھی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور اربعین میں بھی صرف مکے مدینے میں، مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں، باقی پورے سعودیہ میں، مکے مدینے میں بھی. ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی، اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے. پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر. اربعین میں ہوتی ہے اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے. بعد میں انہوں نے پنگا کیا، یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے، تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی لی ہے. ان کے جو فتوے ہیں نا، امام کعبہ، یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ، امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے. 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے؟ تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کرائی. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی، اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے. وہ اس سے آگے ہے، اس میں روایت ہے نہیں، سند کوئی نہیں. یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا، منقطع روایت ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکا دے گا، علی نے ساڈی علی دسی، علی نو پتہ نہیں تواڈے علی ہے، کڑی تواڈے علی نو پہلے میرے لیے ہوندی ہے سر. مینوں پتہ نہیں سی کہ وہ تواڈے علی ہے، اس واسطے میرے لیے ہوندی ہے سر. ٹھیک ہے، ہن نہ تواڈے علی ہے میرے علی. شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں اور آپ کے مولانا ساکھ صاحب بھی بدعت کہتے ہیں. شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں. جی جی، غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے، ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک ہے کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی، یہ نفلی نماز ہے، پڑھ لیں تو ثواب. غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے، میں اس کلپ کے ساتھ ہوں. جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو بھی اسی طریقے سے آئے گا. جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا، تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں، 6 ہوتی ہیں، 5. تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں تو نفلی نماز ہے. اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا. بالکل صحیح ہے، آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو، علیحدہ سے پڑھو. ہم بھی، حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے، حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے. انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے، اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں. اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے 40 منٹ کے کلپ پہ کی ہیں، میرا ٹائم نہ ضائع کریں. اگلا سوال ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہے 20 رکعت پر متفق ہیں اور 1400 سال. اور یار کہاں سے متفق ہے؟ یہ امام آ گیا، بات ختم ہوگی سر. چھوڑ دو 1400 سال سے سر، بات ہی ختم ہو گئی. چاروں بات ہی غلط ہو گئی کہ آخری بات، وہ انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا کہ تسی منو چھیڑ رہے ہو. تو آپ کو پتا ہے میں بزرگاں دا مخالف ہاں، اس واسطے تسی منو ٹریگر کر رہے ہو. منو روزہ لگیا ہے، 15 منٹ رہ گئے ہیں، منو بزرگاں دے نہ چڑھاؤ. ٹھیک ہو گیا؟ اے سوال جڑا نا اپنے سوال جواب میں رکھیے گا.
ابھی نہ چھیڑے مجھے اس ٹائم میں کھادا پیتا ہونا نا پھر میں کر لاں گا تھوڑے دو دو ہاتھ. اچھا لیکن اس میں پہلے اور نجی چینل چھڑ دو ایسا رنگ والا نجی چینل ہے اے دیکھ لے تیرے رنگ والی میں دکھائی نجی چینل تیرے رنگ والی ہے. اچھا ایک گل سن مسئلہ یہ ہے چاروں امام کیا ایک امام تو میں نے بتا دیا جھوٹ پکڑا گیا ہوں رہ گئے 3 پہلے 4 کی گنتی دوبارہ پوری کرو گے پھر اگلا سوال کرنا پہلے کہنا نہیں وہ ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے. او میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے اور ایک اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا اہل حدیث کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے. آج تک اہل حدیث نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہوئے تو 8 پڑھ کے نکل آیا ہے. الٹا اہل حدیث علماء یہ کہیں گے آپ 20 والوں کے پیچھے جاتے ہیں تو 20 پوری پڑھ کے اصل مقصد قرآن سنتے ہیں اور یہی میرا بھی موقف ہے. سنت ہے بدعت کیوں ہے میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے میں تو کہتا لیکن وہ کون سی جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لیں. اگر کسی نے تراویح فرض کے درجے پہ بنا دی نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت سے پڑھی نہ کہتے ہیں وہ تو جب شیعہ نے تقریر کی وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ خود آ کے کھڑے آپ فرمائے کہ پڑھانی ہوتی تو جامعہ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں. وہ تو زبردستی کہتے ہیں اور آپ ان کو ڈانٹ کے نکال دیا کہ سنت کہاں سے ڈانٹ کے نہیں وہ اس طرح نہیں تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی. آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ کے کام غلط کر رہے ہو اس پڑھنے کو غلط نہیں کہا آپ نے. تو الفاظ کے چناؤ میں ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے اور ایک کل سے قل بن جاتا ہے اور قل سے کل اور قلب سے قلب بن جاتا ہے. تو وہ بات میں نے اس کی آپ کو پہلے جملہ بولا تھا کہ 50 منٹ کا مقدمہ 5 منٹ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. آپ یوٹیوب سے رابطہ کریں اور لکھیں تراویح 8 یا 20 8 ڈیجٹ پہ 20 میں دنیا میں کسی مولوی کا کلپ تراویح کے اوپر سے زیادہ دیکھا گیا تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے. جو فرقوں کے مولوی ہیں ان کا تو نہیں دیکھا گیا جڑا بغیر فرقے والے سارے نے دیکھا ہوا ہے اور نیچے لوگ کمنٹس بھی پڑھ لیجئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا. کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے.